میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 18 ایم سلیمان بھائی کا، مردان سے بریلوی جب ان کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو وہ نہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں نہ کندھے کے ساتھ کندھا، تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ بس ٹھیک ہے، نہیں ملا رہے تو اب ظاہر ان کے پاؤں توڑنے تو نہیں نا آپ نے، بس ساتھ کھڑے ہو جائیں، جتنا فاصلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ان کو رکھنے دیں۔ اب ظاہر ہے زبردستی انہوں نہیں کر رہے نا، یہ تو ایک مسئلہ ہے نا، وہ تو رفع الیدین بھی نہیں کر رہے، وہ تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ رہے، زور اثر میں اپنی دکانوں کا حساب کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ چلیں مغرب عشاء اور فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں تو سمجھ آتا ہے کہ آپ قرات کی آواز سن رہے ہیں، لیکن جن رکعتوں میں آپ قرات کی آواز سن ہی نہیں رہے، زیادہ رکھتے تو وہ ہیں، ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض کی دن رات میں، ان میں سے 11 جو ہیں وہ سرن ہے، صرف 6 جہرن ہے، تو وہ جو 11 سرن ہے، 4 کی 4 ظہر کی، عصر کی 4 کی 4، مغرب کی آخری 1 اور عشاء کی آخری 2، اس میں بھی یہ لوگ کچھ بھی نہیں پڑھتے، گونگے شیطان بن کے کھڑے رہتے ہیں، تو مسئلے تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے مسجد نہیں چھوڑنی، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ آپ سے مسجد چھڑوا دے۔ اور میں نے جس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر توحید کو راسخ کیا ہے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اہل البیت کی محبت کو راسخ کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو راسخ کیا ہے اور بابوں کا پول کھولا ہے، بالکل اس طریقے سے میں نے اس چیز کو بھی راسخ کیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی مسجد نہیں چھوڑنی۔ شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ مسجد چھوڑ دیں، پھر یہ آپ کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلے گا مولوی، ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرے گا۔ ایک مزہ یہ کرے گا کہ آپ سے جان چھڑا لے گا، آپ کو بار بار کہے گا بھئی ہم تو گمراہ ہیں، ہمارے پیچھے کیوں نماز پڑھتے ہو، تاکہ آپ مسجد چھوڑ دیں۔ اور جب آپ مسجد چھوڑ جائیں گے تو اس کا فائدہ اسے یہ ہوگا کہ آپ کی اس نماز کے طریقے کی وجہ سے کسی اور کا اگر اصلاح کا معاملہ ہونا تھا تو وہ رک جائے گا، اور دوسرا وہ مظلومیت کا کارڈ کھیلے گا، یہ کہہ کہ دیکھو یہ کتنا مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسجد سے محروم کر دیا، یہ گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ تیسرا وہ کہے گا کہ یہ ہمیں کافر سمجھتا ہے، حالانکہ خود اس نے نکالا ہوگا آپ کو مسجد سے، اور آپ بھی جو ہے وہ بیوقوف بن کے نکل جائیں گے۔ تو ان کو تینوں مزے نہیں کرنے دینے، ایک مزہ بھی نہیں کرنے دینا۔ ان کو آپ نے کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا جب تک خوارج کی مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، ہم ان کی اذانوں کا جواب دیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب دیں گے، لیکن جب یہ کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم پھر ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو جو بھی امام مسجد آپ کو یوں تنگ کرے نا کہ ہم مشرک ہیں، ہم بدعقید ہیں، آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو، ہماری مسجد چھوڑ دو، انہیں کہو کہ آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنا چھوڑ دو اذان میں، تو ہم تمہاری مسجد چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا تھا، عبداللہ بن عمر نے۔ یہ اتنا زبردست ٹوٹکا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے بعد ان کی بولتی ایسی بند ہوگی کہ قیامت تک نہیں کھلے گی۔ ہمارے محلے میں ایک دیوبندی تھے بھائی، مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، تو میرے درس میں آنا شروع ہوئے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو ان دنوں وہ کالج میں پڑھتے تھے، 2008-9 کی بات ہے، 8 سے 14-15 سال پہلے۔ تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی، تو ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ مجھ سے بھی 10-12 سال بڑے ہیں، تو وہ بڑے غصے میں بھرے ہوئے آئے، وہ تبلیغی جماعت میں تھے، ان کے والد صاحب بھی تبلیغی جماعت میں، ان کی عمر بھی آلموسٹ اس وقت 80+ ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ تبلیغی جماعت کے کرتا دھرتا تھے یہاں پہ۔ تو وہ ان کے بڑے بھائی آئے میرے درس میں بیٹھے کہ آپ نے میرے بھائی کو گمراہ کر دیا ہے، وہ شکایت لے کے آئے۔ ان دنوں میں اپنے گھر میں 5-7 لوگوں کو لے کے بیٹھک میں درس دیا کرتا تھا، ویڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی، میں 2008 کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جب درس سنا تو وہ چونکہ پڑھے لکھے تھے، BA تو انہوں نے کیا ہوا تھا، اگرچہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی تعلق تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی درس کے اندر ریئلائز کر لیا کہ گل ود گئی ہے، یہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے۔ جب ان کو ایک چیز دکھائی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہدایت دی، انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی۔ اب جب انہوں نے شروع کی، وہ چونکہ عمر میں بڑے تھے، تو وہ جو بندیوں کا مفتی تھا ہمارے محلے میں، جس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے، جن سے انہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہوا تھا، وہ بڑا سیکھ پا ہوا، اس نے کہا جی آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم تو مشرک ہیں، ہم تو گمراہ ہیں، تو جاؤ تم اہل حدیثوں کے پیچھے جا کے پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا
آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، چندے بھی آپ کو دیں گے، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں گے، ہمارا اہل حدیثوں سے کیا لینا دینا؟ ہم تو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. ہمارے محلے میں اہل حدیث کی مسجد ہوتی ہے، ہم ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. چونکہ آپ دیوبند کی مسجد ہے تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے. تو ان کا جب ہم مشرک ہیں تو آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے یہی روایت پیش کی کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تک خوارج کی مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیں تو اس کا بڑا آسان حل ہے، آپ اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ ختم کروا دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں مسجد میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا خوارج سے کہ جب تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی تو ہم تمہاری مسجدوں میں آئیں گے، نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں گے. اور آپ تو دیوبندی ہیں، آپ نے ہمیں خود ہی سکھایا تھا کہ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا ہے، تو یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے. اب میں عبداللہ بن عمر کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ تو میں عبداللہ بن عمر کی بات مانوں گا. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جب تک آواز آ رہی ہے تو نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے. تو وہ اتنا غصے میں آیا، اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا یار تم لوگ کیا چیزیں ہم پہ مسلط ہو گئے کہ ہم کوئی بھی نیا شیطانی بہانہ لے کے آتے ہیں تو تمہارے پاس کوئی نہ کوئی اس کا جواب موجود ہوتا ہے. تو وہ لاجواب ہو گیا. تو اس کے بعد خیر نارمل ہو گیا. اور یہ وہی مفتی تھا جس نے مجھے بازو سے پکڑ کے مسجد سے نکالا تھا، جو میں نے اپنے انٹرویو مجلس 50 میں بھی بتائی تھی ایک بات. یہ وہ شخص ہے اور اتنا یہ ہارڈ لائنر تھا. مسجد میں اگر کوئی اونچی آمین کہہ دینا غلطی سے بھی، کوئی مہمان بھی آیا ہوا، اونچی کیا تھوڑی سی بھی اونچی، تو یہ بندہ سلام پھیر کے کتے کی طرح پڑ جاتا تھا، کیونکہ قرآن میں کتے کی مثال آئی ہے نا علماء سو کی. ہمارے استاد ڈاکٹر سراڑ صاحب بھی کتے کی مثال بیان کرتے تھے. میں نے ڈاکٹر سراڑ صاحب کی جماعت والوں کی بھی طبیعت صاف کی ہے نا، ان کے سارے کلپ چلائے ہیں. تو جب اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہمارے اسٹوڈنٹس چینج ہونا شروع ہوئے تو میں نے سب کو پابند کیا کہ آپ نے نماز ان کے پیچھے ہی پڑھنی ہے. آج اللہ کے فضل سے 10 سے 12 نمازی رفع الیدین کرتے ہیں اس کی مسجد میں، اور آمین اونچی ہوتی ہے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، لیکن اسے ہضم ہو رہی ہے، جرت نہیں اس کی بول جائے، کیونکہ ایک ایک کر کے اس کے جو فائنینسرز تھے، چندے دینے والے لوگ، وہ ایک ایک کر کے چینج ہو گئے. لیکن اگر انہی لوگوں کو میں یہ کہتا کہ آپ لوگوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی تو وہ پھر یہ دعوت تو نہ پھیلتی. اب ان کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو اب ینگ بچے ہیں آج کل کے کالج کے، ان کو بھی کانفیڈنس آ گیا ہے کہ جب ادھر بڑے بڑے فائنینسرز، اثر و رسوخ رکھنے والے سیاسی لوگ جب رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں تو مفتی جب ان کو کچھ نہیں کہہ سک رہا تو بچوں کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ظاہر ہے پھر تو شکایت لگائیں گے. تو اس لیے یہ آپ تمام سٹوڈنٹس نے میری ایک نصیحت اپنے پلے باندھ لینی ہے، اس کو اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنانا ہے. میں اس معاملے میں آپ لوگوں کو دعوت کے حوالے سے ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت کو پھیلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی مسجد نہیں چھوڑنی. یہ میری نصیحت آپ نے یاد رکھنی ہے. شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ سے مسجد چھڑوائے تاکہ یہ مولوی 3 مزے کرے ایک ٹکٹ میں. یہ کہے کہ دیکھو بدبخت ہو گیا، اس نے مسجد چھوڑ دی ہے. دوسرا یہ جو ہے وہ لوگوں سے سمپتھی کا جو ہے وہ متقاضی ہو جائے گا کہ جی دیکھو جی یہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کے یہ مزے لوٹنے کی کوشش کریں گے، مظلوم بننے کی کوشش کریں گے، آپ کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اور تیسرا فائدہ یہ اٹھائیں گے کہ چونکہ آپ مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو آپ دعوت کا کام آگے کیسے کریں گے؟ آپ خود ہی مسجد میں نہیں آ رہے تو آپ کس طرح کسی کو نماز نبی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ تو یہ تینوں مزے ان کے خراب کرنے ہیں. نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے، چندے ان کو دینے ہیں، اور زیادہ کوئی مسئلہ خراب ہو چپ کر کے اپلیکیشن جمع کرائیں تھانے میں، ایسی کی تیسی ان کی. ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ.